السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس آر۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس دنیا نے جیسے ازل کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اسے ابدی سفر کا بھی حکم ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا برحق ہے۔ قرب قیامت جن نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، ان میں ویسے تو بہت سی نشانیوں کا ظہور موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر انسانوں کا عمارتیں قائم کرنا، گھر گھر میں ناچ گانا، ماں باپ کے تقدس کا ختم ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، زمین اور جائیداد کی خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کرنا، اور بہت کچھ موجودہ وقت میں عام نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کی 3 بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت کا جلد قائم ہونا برحق ہے، وہ دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج، اور دعوت الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ دوستو، یہ وہ 3 بڑی نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت کی ساعت اور قریب آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن عزیز سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں سے جب یہ بھی ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور ہر طرف دھواں ہوگا، اور ایک جانور زمین سے نکلے گا جو باتیں کرتا ہوگا۔ دجال اور یاجوج ماجوج پر تو بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن تیسری نشانی یعنی دعوت الارض وہ نشانی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، دعوت الارض عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیٹھ کر چلنا، یعنی سمجھ لیں کہ چپکلی کی طرح چلنا، یا پھر اس کے معنی زمین سے نکلنے والی چیز کے بھی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اسے دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر پورا لفظ دیکھا جائے، اس کا مطلب بنتا ہے زمین سے نکلا ہوا جانور، یعنی دعوت الارض وہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیت سے یہ تو واضح ہے کہ اس جانور کا نکلنا برحق ہے، اور یہ قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس جانور کے متعلق کہی جانے والی احادیث کے مطابق یہ جانور تب نکلے گا جب لوگ دین حق کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کو مکمل طور پر بھلا دیں گے۔ سرکشی اپنے عروج پر ہوگی اور ہر طرف کافریت کا منظر ہوگا۔ اس وقت اس جانور کی آمد ہوگی۔ یہ کسی جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، بلکہ کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنا سر مٹی سے جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں لوگوں کو دکھائی دے گا، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کی زمین سے نکلنے کی رفتار بالکل کسی تیز رفتار گھوڑے جیسی ہوگی، اور یہ اس قدر بڑا ہوگا کہ 3 دن کے اندر بھی اس کا صرف تیسرا حصہ زمین سے نکلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق اس جانور کے بال اور داڑھی ہوگی اور دم نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی۔ سینہ شیر جیسا ہوگا، شتر مرغ جیسی لمبی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، اور ہاتھی جیسے کان ہوں گے، اور بلی جیسی کمر ہوگی، اور اونٹ کی مانند لگے گا، اور ہر 2 جوڑوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے جسم میں بہت سے رنگ ہوں گے۔ ابن عباس کے مطابق اس کے سینگ ہوں گے، اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، یعنی اس قدر بڑا ہوگا کہ سینگوں کے درمیان بھی بہت فاصلہ دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ سینگ کسی موٹے نیزے کی مانند ہوں گے۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جسے وہ مومنوں کے دلوں کو منور کرے گا اور انہیں جنت کی بشارت دے گا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جسے کافروں کے ماتھے پہ سیاہ مہر لگائے گا اور انہیں جہنم کی نوید دے گا، اور پھر کلام کرے گا کافروں سے اور کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بار یہ الفاظ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رینگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ پہلے شام پہنچے گا اور وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، اور پھر مکہ پہنچے گا۔ اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور پھر کافر مومن سے اور مومن کافر سے کہے گا کہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ہر زبان پر اس کا چرچا ہوگا، اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ بعض مورخین کے مطابق
موجودہ دور میں جینیاتی طور پر بنائے گئے جانور بھی اس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کا ہر طرف چرچا ہے، اس پر مختلف قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں جب مصنوعی ذہانت اس قدر عروج پر پہنچ جائے گی تو اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی قسم کے سسٹم کے زیر اثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بارے میں فی الحال صداقت سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا اور وہ زمین عرب کی ہوگی، اس لیے ان نظریات کو فی الحال ایک مفروضہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکاری کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے اور وقت کی ڈھیل ہے، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری چھوٹی سی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔